بالکل بیانیہ کی جنگ بھی ہے، اور اگرچہ جو بیرسٹر سلمان صفدر ہیں وہ ایک فرینڈ آف کورٹ بن کر وہاں پہ گئے، مطلب عدالت کے بیہاف پہ وہاں پہ گئے، ان کی حیثیت بطور وکیل یا عمران خان کے وکیل کے نہیں تھی اس طرح، لیکن پھر بھی وہ وکیل تو عمران خان صاحب کے 300 کیسز میں وہ خود انہوں نے کل کہا کہ میں ان کا وکیل ہوں، تو ان کی جانب سے یہ رپورٹ آنا بہت اہمیت کا عامل ہے۔ اس میں حکومت بھی دیکھ رہی ہوگی۔ جو آپ نے سہولیات کی بات کی، 2-3 چیزیں تو بڑی کلیئر ہمیں ہونی چاہیے۔ ایک تو وہاں پہ جو عمران خان صاحب کا جو سیل ہے یا سیل کی جو جگہ ہے، وہاں جگہ کا تو کوئی ایشو نہیں ہے، ان کے کھانے کا کوئی ایشو نہیں ہے، ان کے جو اکاؤنٹ ہے وہاں پہ جو پیسے ہیں وہ بھی ان کی جو فیملی ہے وہ ڈال دیتی ہے، اور ان کو مکمل طور پہ ہر چیز ملتی ہے، یا مینیو ہے، سب بڑا اچھا ہے۔ لیکن 3 چیزیں میں سمجھتا ہوں وہ کوشچن مارک ان پہ آ سکتا ہے۔ نمبر 1، قید تنہائی۔ کیا عمران خان صاحب کو وہاں پہ قید تنہائی میں تو نہیں رکھا ہوا؟ کیونکہ قید تنہائی آج خود جو ہے ایک ٹارچر ہے، اور دوسرا کہ وہاں پہ ان کو جو بیٹر کلاس میں ایکسیس ہوتی ہے ٹی وی اور اخبار کی، کیا یہ بند تو نہیں ہے؟ کیونکہ یہ بھی اگر بند ہو تو آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، ٹائم گزارنے کو بھی کچھ نہیں ہے۔ یہ بھی ایک قید تنہائی کے ساتھ ہی آپ نتی کر لیں۔ تیسری جو بات امپورٹنٹ ہے میری نظر میں، وہ میڈیکل کنڈیشن ہے، کہ ان کو وہاں پہ جو رکھا ہوا ہے میڈیکلی ان کو چیک اپ کیا جاتا ہے، ان کا کھانا جو ہے وہ ڈاکٹرز چیک کرتے ہیں، یا عمران خان صاحب کا چیک اپ ان کی مختلف ٹیمیں کر رہی ہوتی ہیں، لیکن جو ان کو اس وقت ایشو ہے، اس ایشو کی جو کچھ ان کا علاج کیا گیا ہے، کیا وہ کافی ہے، یا اس سے وہ مطمئن ہے یا نہیں ہے، یا اپنے وہ ذاتی معالج کو بلانا چاہتے ہیں؟ تو یہ 3 سوال اس سارے سینیریو میں بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ ان کے جوابات میرے خیال میں اثر ان کا ہوگا، اور اسی کے ساتھ جو آپ اگر بشرا بی بی کی فیملی جو مل کے آئی ہے ان کی طرف سے کلیم مختلف آ رہے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کل رپورٹ یہ جمع ہو جائے گی، پرسوں صبح 9:30 بجے یا فریدی صاحب کی کورٹ میں یہ کھلے گی رپورٹ، تو یہ رپورٹ اگر ان کی میڈیکل کنڈیشن یا ان کی جو ان کو جیل مینول کے مطابق یا جیل رولز کے مطابق ان کو بیٹر کلاس کی جو سہولیات میں ایون اخبار ٹی وی کی بھی میں بات کر رہا ہوں، تو یہ اگر بھی نہیں مل رہی تو یہ بھی حکومت کے کوسچن آئے گا کہ آپ نے قید تنہائی میں تو نہیں رکھا ہوا۔ اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ پی ٹی آئی تو شاید جو رپورٹ آئے گی اس کو چیلنج کرنے یا کہنا اس پہ کہنے کا یہ حقائق کے برعکس ہے کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہوگی، لیکن گورنمنٹ کیا اس رپورٹ پہ کہہ سکتی ہے کہ یہ حقائق کے برعکس ہے اگر رپورٹ کچھ اور آ جاتی ہے، یا حکومت کا بھی کوئی نمائندہ یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ جیل انتظامیہ ملاقات میں موجود رہی ہوگی اور وہ اس پہ چیک رکھیں گے کہ کیا کیا انہوں نے چیک کیا اور کیا کیا رپورٹ میں لکھا گیا؟ جیل انتظامیہ تو ڈیفینیٹلی ہوئی ہوگی نا۔ یہ ملاقات سے پہلے یہ خبریں آنا شروع ہو گئی تھیں کہ وہ عمران خان صاحب کا جو چیک اپ کرتے ہیں یا کھانا وغیرہ چیک کرتے ہیں، ڈاکٹرز وہ موجود ہیں، سیکیورٹی کے یا سپرنٹینڈنٹ وہ جو ہے وہ وہاں پہ موجود ہیں۔ اب وہ ملاقات کے دوران موجود تھے، اور ایک اور بات ابھی تک کلیئرٹی نہیں ہوئی کیونکہ سیل تک رسائی دی گئی ہے نہیں، آج سوال ہوا تھا سلمان صفدر صاحب سے، انہوں نے اس پہ کلیئر نہیں کیا کہ سیل تک رسائی ہوئی۔ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ سپریم کورٹ کے جو آرڈر تھا اس پر پورا عمل ہوا ہے، پورا انہوں نے ایکسیس دی ہے مجھے۔ تو اب رپورٹ میں آئے گا۔ اچھا، رپورٹ میں آخری صرف بات میں کروں گا، اگر یہ 3 جو میں نے سوالات اٹھائے ہیں یہ اسٹیبلش ہوتے ہیں، اور خاص طور پر ان کی میڈیکل کنڈیشن، تو پھر معاملہ میرے خیال میں تھوڑا سا مزید کھلے گا، اور مزید سپریم کورٹ کو کوئی آرڈرز دینا پڑیں گے، اور اس میں عمران خان صاحب کے ڈاکٹرز یہ کہہ چکے ہیں، ان کی باتوں سے یہ لگتا ہے کہ ان کو کسی بڑے ہاسپٹل میں، آئی ہاسپٹل میں کہیں پہ رکھنا پڑے گا کچھ عرصہ، اور وہاں پہ ان کے سارے پراپر ٹیسٹ ہوں، ذاتی معالجین ساتھ ہوں، اور ان کا جو ہے وہ پراپر جو ہے وہ علاج ہو۔ پلیئر کی جب فارم، بڑے پلیئر کی فارم واپس آ جاتی ہے تو وہ اس کی کلاس تو وہیں پر موجود ہوتی ہے۔ ثاقب صاحب، پاکستان 32 رن سے آج یو ایس اے سے جیت گیا۔ پاکستان نے اچھی بیٹنگ کی، یعنی کہ ٹاپ آرڈر نے اچھی بیٹنگ کی، لیکن نیچے آئے شاٹس لگائیں لیکن اس طرح سے پرفارم نہیں کر سکے۔ بالنگ جس طرح کی رہی بھارت کے خلاف، آپ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کا کمبینیشن چل پائے گا؟ بالنگ میں دیکھیں عثمان طارق جو ہے انہوں نے تین وکٹیں لی ہیں، 27 رنز جو ہے وہ دیے ہیں، تو یہ میرے خیال میں ایک عثمان طارق کے حوالے سے خاص طور پر ایک مثبت ان کی انٹری ہے۔ اور پھر شاداب خان، ان کے حوالے سے بھی بڑے سوالات آتے تھے، لیکن چلے انہوں نے اچھی جو ہے وہ 2 وکٹیں انہوں نے بھی حاصل کی ہیں، تو جی بیٹنگ بھی کی ہے۔ تو باقی یہ ہے کہ یہ اب بالنگ ہو یا بیٹنگ ہو، کبھی اوپر والے چلتے ہیں، کبھی جو ہے وہ
نیچے والے جو ہے وہ بہتر کھیل جو ہے وہ دے جاتے ہیں. کبھی کچھ جو بالنگ سائڈ پہ یا بیٹنگ سائڈ پہ صاحبزادہ فرحان انہوں نے بڑا اچھا کھیلا, اور جو بابر اعظم, خاص طور پر بابر اعظم سے بڑی امیدیں ہیں اس ورلڈ کپ میں پاکستان کو. اور بات وہی ہے کہ ہم تو 15 فروری کا بڑی بےتابی سے اب انتظار, پہلے تو ہم بھول گئے تھے, اب بڑا بےتابی سے انتظار کر رہے ہیں 15 فروری کا. یہ میچ تو چلیں وہ کیا کہتے ہیں, اگر پاکستان ہارتا تو اپ سیٹ ہوتا, اگر پاکستان جیتا ہے تو یہ کوئی جیت تو ایک روٹین کی جیت آپ اس کو کہیں گے, اگرچہ اس پہ پوائنٹس ٹیبل پہ آپ کی پوزیشن جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے, لیکن 15 فروری جو ہے وہ بڑا دن ہوگا. اور ہماری یہ خواہش ہے کہ پاکستان اس دفعہ اچھا کھیلے اور اچھا کھیل کے جیتے, اچھا بھارت کو جو ہے وہ ہرائے. آپ بھی اس پہ کامنٹ کر دیجئے, میں پھر رانا صاحب کا بھی کامنٹ لیتا ہوں. بابر کی پوزیشن جو ہے سیکنڈ ڈاؤن آنا, یعنی کہ چوتھے نمبر پر ان کو کھلایا جا رہا ہے مسلسل. اوپنر تھے, اوپنر سے نیچے ون ڈاؤن کیا گیا اور اب اس پوزیشن پہ کھلایا گیا. انہوں نے خیر پرفارم کر دیا, لیکن یہ ان کی پوزیشن نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے اب ادھر چل گیا تو ادھر ہی رکھیں, یا ان کو واپس ان کی پوزیشن پہ لانا چاہیے؟ لیکن یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں نا, جو ان کی پوزیشن تھی بڑے طویل عرصے تک ان پوزیشنز پہ ان کو رکھا گیا ہے, وہ نہیں کامیاب ہوئے, اور وہ جو ان سے توقع کی جا رہی تھی کہ وہ جس قسم کی کارکردگی دکھائیں گے وہ نہیں انہوں نے دکھائی. تو اس لیے یہ ایکسپیریمنٹل بیسس پہ اس طرح یہ کر رہے ہیں. تو اگر میرے خیال میں 4 نمبر پہ یا 3 نمبر پہ بھی اگر وہ اچھا پرفارم کرتے ہیں تو ان کو مطلب ان نمبروں پہ بھی کھلا لینا چاہیے, کیونکہ بڑا طویل عرصہ وہ اوپننگ اور ون ڈاؤن جو ہے وہ آتے رہے. ثاقب صاحب, بیل گرانٹ ہوئی ہے عدالت کی جانب سے, بیل گرانٹ ہو جانا اور اس طرح کے جو معاملات ہیں طے ہو جانا, کیا آپ اس کو لیگلی بھی سمجھتے ہیں کہ کیس ختم ہو گیا, یا ایک اس فیملی کا حق تھا کہ جو اس نے شاید معاف کر دیا, لیکن دوسرا معاملہ سٹیٹ کا اپنا بھی تو ہے کہ حکومت نے اپنی بھی تو رٹ قائم کرنی ہے؟ حمزہ صاحب, یہاں پہ پی ٹی آئی کے دور میں اسلام آباد میں ایک بڑا مشہور واقعہ ہوا تھا, عثمان مرزا کیس کے نام سے وہ مشہور تھا, جس میں ایک لڑکی تھی اور لڑکا تھا, ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا. عثمان مرزا یہاں کا ایک ڈان بنا ہوا تھا اور اس کے حوالے سے ایف آئی آر ہوئی, ساری چیزیں آگے بڑھتے گئی. مختصر میں کرتا ہوں, ایک لمحہ ایسے آیا جب ٹرائل پیک پہ تھا, تو وہ جو متاثرہ لڑکا اور لڑکی تھے انہوں نے ان کے ساتھ صلح کر لی. جو ملزمان تھے, مرکزی ملزمان سمیت کوئی 11 ملزم تھے اس میں. تو اس وقت کی حکومت یعنی کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے یہ کہا کہ وہ صلح کر بھی لی ہے تو سٹیٹ اس کیس کو لڑے گی. اچھا, وہ کیس لڑا گیا, ڈیجیٹل ایویڈنس جو ہے وہ اتنے اسٹرانگ تھے, ان کے فرینسک ہوئے اور ان کو سزائیں ہوئیں عمر قید کی سیشن کورٹ سے, اور وہ ہائی کورٹ سے برقرار رہی, آج بھی وہ جیل میں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر سٹیٹ جو ہے چاہے تو سزا دلوا سکتی ہے, اور میرا نہیں خیال کہ اس کو اس طرح سیلیبریٹ کرنے کی ضرورت تھی کہ جی انہوں نے صلح کر لی ہے, معافی تلافی ہو گئی ہے اور سارا کچھ ہو گیا ہے. جو آپ کا سوال ہے اس سوال پہ ہم آگے اس لیے بڑھ سکتے ہیں جب سٹیٹ کوئی کہے کہ بے شک جی انہوں نے اگر صلح کر لی ہے جو متاثرین تھے, لیکن سٹیٹ اس کیس کی پیروی کرے گی. سٹیٹ تو یہاں ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہی نا پیروی کرتی, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ضمانت ہوئی ہے. آگے جو ہے وہ جب بھی کیس آگے تھوڑا تھوڑا چلے گا تو ایک سرٹن سٹیج پہ آ کے ایک اور سٹیٹمنٹ ان کی ریکارڈ پہ آئے گی اور کیس ختم ہو جائے گا.